ویلکم بیک. ہم آج بات کر رہے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی پاکستان کے حوالے سے جاری ہونے والی 2009 کی رپورٹ کی اور NRO کی جو لسٹ شائع ہوئی ہے اس پر. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بریگیڈیئر فاروق حمید خان اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں سینیٹر انور بیگ صاحب. بیگ صاحب, میں آپ سے یہ پوچھوں گی that do you think کہ جو نیب کی اکاؤنٹیبلٹی تھی ڈیورنگ جنرل مشرف's tenure was that selective accountability? Unfortunately yes. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ملٹری جنرلز اینڈ ملٹری آفیسرز آر ناٹ کیپیبل آف ہینڈلنگ accounting because they are not trained in the Pakistan Military Academy to do accounts. They are there to fight and to preserve. تو میں یہ سمجھتا ہوں پہلی بات جو جنرل مشرف نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں جو ملٹری آفیسرز کو اور آرم فورسز کے آفیسرز کو انگیج کیا دیٹ واز رانگ. ہی شوڈ ہیو پوسٹڈ an honorable retired Chief Justice of Pakistan اور Supreme Court judge. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن میں ہمیں کرنا یہ چاہیے. ابھی بھی میں یہی ایڈوائز کروں گا پریزیڈنٹ گورنمنٹ کو بھی کہ ایک پینل بنائیں آف 10 آنریبل ایکسلنٹ ٹاپ کلاس آڈیٹرز جو پاکستان کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, اس کا ایک پینل بنائیں. اور اگر ایک مسٹر اے کا کوئی کیس آتا ہے وہ کمیٹی اس کو ایگزامن کرے, اور اگر وہ کمیٹی یہ سمجھتی ہے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوں گے کہ ہاں دس کیس از فٹ فار ٹرائل, پھر وہ اس کو پروسیڈ کریں. اور اس کا ایک جو ہیڈ ہو وہ ایک سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج اور چیف جسٹس ہونا چاہیے. بائی کیپنگ ملٹری آفیسرز یہ نیب اور بدنام ہو چکا ہے. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے پرٹیکولرلی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو جس طریقے سے انہوں نے ہاؤنڈ کیا. آئی ایم وٹنس ٹو اٹ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ واز رننگ فرام پلر ٹو پوسٹ. آصف زرداری صاحب کے کیسز 96 سے چل رہے ہیں اور کوئی فائنل کنکلوژن نہیں ہوا. میں تو آئی ول گو ٹو دی ایکسٹینٹ, آئی ایم ناٹ supporting anybody, but as an independent viewer, Asif Zardari Saab was in jail for over 8-10 years. اور in fact 8 سال تو 9 سال تو مشرف صاحب کے انڈر میں جیل میں رہے ہیں وہ, یا 7 سال رہے ہیں. اینڈ دیٹ از گڈ انف ٹائم. اگر ان کے اگینسٹ کوئی کرپشن چارجز تھی ان کو کنوکٹ کر دیتے آپ, بٹ ہی واز یوزنگ دیٹ ڈیٹینشن فار ہز پولیٹیکل گینز. اور اینڈ کے اندر ہی از دا مین ہو براٹ ان NRO تھرو دی ہیلپ آف ویسٹرن گورنمنٹس. اور یہاں پہ میں محترمہ کو داد دوں گا کہ انہوں نے NRO کیا, بٹ ایٹ دا بیک آف ہر مائنڈ شی ہیڈ کہ بھئی انہوں نے کبھی NRO کا بینیفٹ نہیں لیا. محترمہ صاحبہ جب 18 اکتوبر کو پاکستان پہنچی, ان کی اسیسینیشن ہوئی ہے 27 دسمبر کو. 9 weeks she was alive while the NRO was in force. She did not tell, کوئی وکیل کو اپنے نہیں کہا کہ آپ کورٹ جائیں اور جا کے آپ ریلیف لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ what she had in mind was کہ 8 جنوری کو الیکشنز ہونے تھے اور پیپلز پارٹی واز کمنگ ان ٹو پاور, یہ سب کو پتا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوئنگ ہر پولیٹیکل ویژن وہ اینڈ میں کورٹس جا کے اور اپنے آپ کو ریلیو لیتی. جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا, چاہے وہ غریب آدمی ہو یا ایک پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کیوں نہ ہو, دا لا شوڈ بی یونیفارم فار ایوری بڈی. اور کورٹ میں جائیں اور جو بھی کنوکٹ ہوتا ہے اس کو آپ سزا دیں. بیکاز 62 years ایز آئی سیڈ بہت لوٹم لاٹ ہوئی ہے اس ملک کے اندر. اٹس ٹائم دیٹ وی پٹ دس کنٹری بیک آن دا رائٹ ٹریک. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب. یہاں میں بریگیڈیئر صاحب آپ سے یہ پوچھوں گی کہ بیگ صاحب نے بہت تنقید کی آف آرمی آفیسرز بینگ ان نیب, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سویلینز ٹھیک اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے؟ آپ لوگوں کو کیوں لایا گیا ہے؟ دیکھیں سینیٹر صاحب نے وہ بات صحیح کی ہے, لیکن اس وقت 1999 میں اس وقت ہمارے پاس کوئی ایک آرگنائز ویل اسٹیبلشڈ احتساب کا دائرہ پاکستان میں نہیں تھا. جو احتساب بیورو تھا میاں نواز شریف کے زمانے میں سیف الرحمان صاحب کا, وہ تو ٹوٹلی یو سی دے ور ٹوٹلی ٹارگیٹنگ دا پولیٹیشینز. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ نیب نے وہ تمام لیٹ بے نظیر اور زرداری صاحب کے جو اور کچھ پیپلز پارٹی کے لیڈرز کے جو کیسز ہیں وہ نیب نے انہیرٹ کیے تھے فرام دی احتساب بیورو, اور وہی نیب کیسز جو آگے چلاتا رہا. بٹ ویئر آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود ہم از
کہ یہ کیسز خاص کر یہ بے نظیر زرداری کیسز کیوں اتنے پرولونگ ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دس از اے ویری ویلڈ آرگومنٹ اینڈ آئی ٹینڈ ٹو گو ود دس آرگومنٹ کہ پرہیپس جنرل مشرف نے ان کیسز کی جو فائنلٹی تھی اس کو غالباً انہوں نے پرولونگ کیا ڈیلیبریٹلی تاکہ ہی شوڈ ایونچولی ہی شوڈ بی ان اے بارگیننگ پوزیشن ایز فار ایز دا پیپلز پارٹی از کنسرنڈ. بیگ صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ بریگیڈیئر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیسز تھے اگینسٹ زرداری صاحب اس میں وہ کنوکٹ ہو سکتے تھے لیکن جنرل مشرف صاحب نے انہیں مے بی آن پرپز ان کو ڈیلے کیا. واٹ ڈو یو سے ٹو دیٹ؟ میں I'll tend to agree with بریگیڈیئر صاحب, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی اب یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کنوکٹ ہوتے یا نہیں ہوتے, بٹ میرا خیال ہے بریگیڈیئر صاحب اور میں وی آر آن دا سیم ویو لینتھ کہ مشرف صاحب نے اس کو ایز اے پولیٹیکل ٹول استعمال کیا نیب کو تھرو آؤٹ ہز 9 years آف ڈکٹیٹرشپ ان دس کنٹری, اور دا میس وچ ہی ہیز کریٹڈ اینڈ گون ٹو دس کنٹری فرام دس کنٹری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از ٹائم دیٹ جنرل مشرف کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو اور ہی شوڈ بی براٹ ٹو ٹاسک کہ جو اس نے یہاں بربادی اس ملک کے اندر جو کر کے گئے ہیں کہ آئی مین فار اے پولیٹیکل گورنمنٹ to come to clear the mess of 9 years, we will need 10 years to clear that mess. یہ جو indemnity ہے پریزیڈنٹ صاحب کو under article 248, this is all right, لیکن moral ground بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے. most leaders all over the world moral ground پہ just because they want کہ ایک fair trial ہو وہ resign کر جاتے ہیں. یہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں نظر آ رہا, تو what do you have to say to that? نہیں بی بی عالیہ بی بی, میں نے تو آپ کو ایٹ دا اسٹارٹ آف دس انٹرویو میں نے آپ کو بہت کلیئرلی کہا کہ دا پرائم منسٹر کو چاہیے کہ 24 گھنٹے کا نوٹس دے. میں صدر صاحب کی بات نہیں کر رہا, صدر صاحب از پروٹیکٹڈ انڈر آرٹیکل 248. اب ٹھیک ہے ان کے خلاف آپ کوئی نہیں, ان کے خلاف آپ فی الحال کچھ نہیں کر سکتی. بیگ صاحب ان دی اینڈ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسی طرح کبھی ڈیفالٹرز کی کبھی NRO بینیفیشریز کی لسٹیں ہی آتی رہیں گی, یہاں پہ کوئی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں بن سکتا جو ان کو کامبیٹ کرے؟ بی بی میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب اگر کچھ اپنے گٹس شو کریں اور if he expedites the formation of independent accountability commission اور یہ کہہ دیں جی اکراس بورڈ کہ ایوری بڈی از اکاؤنٹیبل انکلوڈنگ مائی سیلف, اور اگر یہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے یہ اسٹیپ نہیں لیا پھر کوئی اور آ کے پھر کوئی اور سٹیپ لیں گے اور پھر we'll go back 20 years. Thank you very much Anwar Beg صاحب for being with us here today. ناظرین ابھی ہم لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے عادل گیلانی صاحب جو کہ چیئرمین ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے. ہمارے ساتھ رہے گا.